الصبح بدا من طلعته. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند کر کے، منتخب کر کے اس مبارک دن میں اہم عبادت نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد تک آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ محترم حاضرین، پچھلے جمعہ میں ہم جو بیان کر چکے ہیں وہ موضوع یہ تھے ہمیں کیوں قرآن سیکھنا ہے، قرآن سیکھنے کی اہمیت کیا ہے، قرآن سیکھنے کی فضیلت کیا ہے، اور قرآن نہ سیکھنے کی جزا کیا ہے، سزا کیا ہے، اس بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ لیکن آج جو موضوع پر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم تو قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ قرآن سے ہم کس طرح متاثر ہو سکے۔ یہاں پہ موضوع دو ہے، ایک تو قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، اس سے بھی اہم کیا ہے قرآن سن کر اور قرآن سننے سے متاثر ہونا۔ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن وہ شخص قرآن سے متاثر نہیں ہوتا، یعنی قرآن کی کوئی تاثیر اس کی زندگی پر نہیں ہوتی، تو یہ تلاوت سے فائدہ نہیں ہے۔ قرآن ایک شفا ہے، قرآن ایک شفا ہے۔ اگر ہم شفا پیتے ہیں لیکن ہم شفا یاب نہیں ہوتے تو اس سے فائدہ نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن سے متاثر نہیں ہوتے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن قرآن سے متاثر نہیں ہوتے۔ اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا جو شخص مومن ہوگا وہ شخص کی خصوصیت یہ ہے جو وہ قرآن کریم کی آیات سنے گا تو ساتھ ساتھ سب کچھ میں تبدیل آ جائے گی۔ جسم کا بال کھڑا ہو جائے گا، وہ کانپنے لگے گا قرآن سن کر، اس سے تاثیر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو اللہ کا نام سننے کے ساتھ ساتھ سنتے ہی وہ کپنے اس کے جسم میں کپنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور زندگی کے ہر لمحہ میں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن شخص کی جو خصوصیت بیان کی وہ کیا ہے، جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ تاثیر شروع ہوتی ہے، اور جب ان کے سامنے اور شخص کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم قرآن سننے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں کوئی تاثیر پیدا نہیں ہوتے، اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن ایک قرآن ہمارے جسم میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے زندگی میں کوئی تاثیر نہیں رکھتی، تو ہمیں پھر غور کرنا چاہیے ہم جو تلاوت کرتے ہیں، جس طرح تلاوت کرتے ہیں، اس میں تبدیل لانا ضروری ہے، کوئی غلط ہے۔ ورنہ آپ شفا پئیں گے لیکن اے شفا پینے سے آپ شفا یاب نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، ایک بار
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु को बताया, आए अब्दुल्लाह, तुम मुझे कुरान सुनाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु हैरत जाहिर करते हुए बताया, या रसूलल्लाह, मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, जबकि आप पर ही कुरान उतरा, कुरान तो आप पर ही नाजिल हुआ, मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, वह कैसे हो सकता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, दूसरों से कुरान सुनना भी अच्छा काम है, इसलिए मैं आपसे तुमसे सुनना चाहता हूं, तुम मुझे सुनाओ। अब्दुल्लाह मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने सूरत निसा तिलावत करना शुरू किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। पढ़ते पढ़ते जब मैं ये आयत तक आए, 41 आयत नंबर तक आई, वकैफ इज़ा जिना बिहिम, उस वक्त की हालत कैसी होगी जब मैं हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे और आपको सब लोगों पर गवाह की हैसियत से खड़ा कर देंगे, उस वक्त वो क्या करेंगे, उस वक्त उसकी हालत कैसी होगी। अब्दुल्लाह मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया, जब मैं सूरत निसा शुरू से तिलावत करना शुरू की थी, लेकिन तिलावत करते करते जब मैं 41 आयत तक आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, रुक जाओ रुक जाओ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो दी तो देखा कि ये आयत सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रही है, आंसू आंसू। तो उस वक्त ये उम्मत की हालत कैसी होगी जब हर उम्मत से एक गवाह लाया जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मतों पर और सब लोगों पर गवाह की हैसियत से खड़ा किया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उस वक्त में मेरी उम्मत की हालत कैसी होगी। तो कुरान सुनने से अगर आपके दिलों में कोई तासीर नहीं होती तो शिफा जरूरी है, पहले दिल को चेंज करना जरूरी है। कोई गलत तो है, कोई गड़बड़ तो है आपके दिलों में, गुनाह के ख्वाहिशात से कुरान की तासीर जो दिल में होना था वो दूर हो जाती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, सहाबा किराम के साथ तिलावत कुरान के एक गहरा ताल्लुक था। सहाबा किराम नुज़ूल कुरान से पहले सहाबा किराम अहले अरब ये लोग तो अशार गुनगुनाया करते थे, लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ तो अशार फीके पड़ गए और हमेशा कुरान तिलावत करना शुरू कर दिए थे। सहाबा किराम बैठने में कुरान तिलावत, उठने में कुरान तिलावत, चलने में कुरान तिलावत, सोने से पहले भी कुरान तिलावत, सोने के बाद भी कुरान तिलावत, सिर्फ कुरान तिलावत। और तिलावत सिर्फ तिलावत ना थी, बल्कि वो तिलावत मोहब्बत के साथ, शगफ के साथ वो तिलावत थी। इसलिए वो थोड़ा सा तिलावत करते थे लेकिन मुतासिर होते थे ज्यादा। आज हम पूरी रमजान कुरान सुनते हैं, बांग्लादेश के हर मस्जिद में, अक्सर मस्जिद में खत्म तरावी होती है, हम कुरान सुनते हैं लेकिन कुरान से मुतासिर नहीं होते। कुरान की कोई तासीर हमारी जिंदगी में नहीं है। क्यों हम कुरान सुनते हैं, कुरान पढ़ते भी है, लेकिन कुरान के हक अदा करके नहीं सुनते, हक अदा करके नहीं पढ़ते। अगर हम कुरान समझ कर पढ़ सकते, कुरान समझ कर सुन सकते तो ये कुरान से मुतासिर हो सकते। इसलिए कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, सहाबा किराम कुरान पढ़ते थे, किस कदर पढ़ते थे। और कुरान सिर्फ तिलावत कुरान से अल्लाह ताला के पास कितने महबूब बन गए थे। एक सहाबी का जिक्र करना चाहता हूं। हज़रत उबय इब्न कअब रदियल्लाहु ताला अन्हु को हम पहचानते हैं अच्छी तरह। हज़रत उबय इब्न कअब रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय इब्न कअब को बुलाकर कहा, उबय यहाँ पे बैठो, अल्लाह ने मुझे बताया ताकि मैं तुम्हें कुरान तिलावत करके सुनाऊं। अल्लाह ने बताया ताकि मैं तुम्हें कुरान करीम तिलावत करके सुनाऊं। अब बैठो, मैं तुम्हें कुरान तिलावत करके सुनाऊंगा। उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु और बहुत से कुरान करीम तिलावत करते थे, बहुत
تلاوت کرتے تھے. 8 راتوں میں تہجد میں صرف تہجد میں ختم کرتے تھے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہا ہے جو ابی اللہ نے مجھے بتایا تاکہ میں تمہیں قرآن تلاوت کر کے سناؤں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تعجب سے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو یہ بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے بتایا تاکہ میں تمہیں قرآن تلاوت کر کے سناؤں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے رو پڑے, خوشی سے رونے لگے. کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو بتایا؟ اللہ نے میرا نام لیا. میرے دوستو بزرگوں بھائیو, صحابہ اکرام کے ساتھ قرآن کا تعلق کتنا گہرا تھا, اور جب وہ قرآن کریم تلاوت کرتے تھے کو کتنی محبت کے ساتھ شغف کے ساتھ تلاوت کرتے تھے, اس سے اندازہ ہو سکتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں, ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث تو مشہور ہے صحیح بخاری میں بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے. رات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر قیام فرمایا اور رات کی چوکیداری حراست کے لیے نگرانی کے لیے 2 صحابی, ایک عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی سے اور انصار میں سے اور ایک صحابی کو, 2 صحابی کو پہرہ میں چوکیداری میں لگا دیا تاکہ وہ ساری رات جاگے رہے. اگر دشمن سے کوئی مشکلات پیدا ہو تاکہ وہ دیکھ سکے. لیکن ان 2 حضرات نے آپس میں مشورہ کیا تو ساری رات تو 2 شخص کے جگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو آپ سو جاؤ, میں آدھی رات کے لیے جگتے رہوں گا, پھر میں آپ کو جگا دوں گا, میں سو رہوں گا. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو پہلا دفعہ عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ نے بتایا جو مجھے پہلا حصہ, رات کا پہلا حصہ میرا ہے. تو ایک صحابی سو گیا اور دوسرا صحابی یعنی عبداللہ عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ وہ جاگنا شروع کیا. کچھ وقت کے بعد اس نے سوچا کہ آدھی رات صرف بیٹھ کر گزرنے کی کیا ضرورت ہے, اگر میں نماز بھی پڑھنا شروع کروں تو ایک طرف چوکیداری بھی ہو گئی, حراست بھی ہو گئی, حفاظت بھی ہو گئی, اور دوسری طرف میرے نماز بھی ہو گئی, تلاوت بھی ہو گئی. اس سوچ کر نماز پڑھنا شروع کی تو ایک دشمن نے دور سے خیال کیا جو یہاں پہ صرف ایک شخص کھڑا ہے, کیا ہے وہ شخص ہی ہے اور کوئی چیز, اس نے تیر چلا دیا. تیر تو لگ گیا اور وہ زخمی بھی ہو گئے, لیکن پھر بھی نماز کو نہیں توڑا. اور بھی تیر آئے, جب کئی بار تیر لگے تو عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر میں مر جائے اس حالت میں تو جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذمہ داری سبق کی تھی تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا. تو ساتھ نماز ختم کر کے دوسرے شخص کو جگا دیا. اس نے بتایا تم نے مجھے جب پہلی بار تمہیں تیر لگی تم زخمی ہو گئے تو مجھے کیوں نہیں جگایا؟ عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا, ایک تاریخی جواب, ہمارے سوچنے کی بات ہے. عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ نے بتایا میں نے ایک سورہ تلاوت کرنا شروع کر دی تھی اور وہ سورہ ختم کر کے بغیر مجھے نماز ختم کرنے کا دل نہیں چاہتا. لیکن جب کئی بار تیر لگ گئے اور مجھے اندیشہ ہوا اگر پھر بھی تیر لگ جائے تو میں مر جاؤں گا, اگر میں مر جاؤں گا تو جس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذمہ داری صبر کی وہ تو فوت ہو جائے گا, صرف یہ اندیشے کے لیے میں نے نماز ختم کی. میرے دوستو بزرگائے بھائیو, وہ تلاوت کیسی تلاوت تھی جس تلاوت کے لیے تیر بھی ہے, زخمی بھی ہے, خون بھی بہ رہی ہے دل سے جسم سے, لیکن پھر بھی تلاوت ختم کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا تھا. ایک کیسی تلاوت ہے, تلاوت کے ساتھ قرآن کے ساتھ تعلق کتنا گہرا تھا, اور تعلق کتنا گہرا ہونے کے بعد ایسی حالت ہو سکتی ہے.
آج ہم قرآن سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن قرآن سے متاثر نہیں ہوتے. کیوں؟ ہم سنتے بھی ہیں، سننے کی طرح نہیں. ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھنے کی طرح نہیں. اس لیے صحابہ کرام جس طرح قرآن پڑھتے تھے ہمیں بھی اس طرح پڑھنا چاہیے. صحابہ کرام جس طرح قرآن سنتے تھے ہمیں بھی اس طرح سننے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے. سمجھنا آسان نہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا ساتھ ساتھ تھوڑا سا ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھنا. اگر ہم قرآن کریم تلاوت کر سکے ترجمہ کے ساتھ تو اس سے ہم مفسر نہیں بن جائیں گے. مفسر ہر شخص کو مفسر بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن قرآن سے متاثر ہونا. ایک قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا بتایا اس بارے میں تو پتہ ہو جائے گا. میرے دوستو بزرگ بھائی، جب ہم حق ادا کر کے قرآن تلاوت کر سکے، جب ہم حق ادا کر کے قرآن سکے، ہم صحابہ کرام جیسے متاثر ہو سکے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی طرح قرآن سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.